الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے. اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت برکت نازل فرماوے. اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین، انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت تے اتباع تے پیروی نصیب فرماوے. یہ بھی دعا کرو جو اللہ تعالیٰ اس سپیکر والے کو ہدایت رہے، جو یہ بھی آواز اچا چکرے. تا جو پرابلم ہوندے یہ مسیحت ہی پتہ نہیں گول کتوں آندن بندے. میرے دوستو، میں ادنا جیاں تحریک تنظیم اہل السنت دا رضاکاراں. بڑے بڑے مشائخ، علماء، اکابر، اسلاف، بزرگان دین اس جماعت دی بنیاد رکھ گئے اور تواڈے شہر دے معروف عالم دین حضرت مولانا عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اس شخص دی قبر کو منور فرماوے. کوئی بوٹا لا گئے اس ٹائم جب اتنا دیوبندے دا نام گھننا بھی مشکل ہا. انہوں نے صاحبزادگان یہ میں کو حکم فرمیندن، انہیں دے حکم دی تعمیل کریں جو ہیں. میں تسا حضرات دے سامنے حاضر تھی نا، تو حضرات دی زیارت تھی ویندی ہے.
چند گلاں میں تساں حضرات دے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرے ساں، تساں توجہ فرمے سو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس وچ اعلان فرمائے کہ کائنات دے اندر سب کنے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں وچ دو صفتاں موجود ہیں، ایمان تے اعمال صالح، اچھے چنگے عمل۔ یہی آیت دا پہلا مصداق جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امتی جن حضور دے صحابہ جنہیں دا ایمان بھی کامل، اعمال بھی کامل۔ اساں جنہیں 15ویں صدی والے لوگ ودے ہیں، سارا ایمان بھی ناقص تے اعمال بھی ناقص۔ میرے دوستو، یہ بھی میں اتھائیں دسی ونجاں، مومن مسلمان اہل سنت والجماعت دی سارے دین دی عمارت صحابہ تے قائم ہے۔ قرآن مجید جڑا سارے گھرے وچ ہے، ہتھ وچ ہے، یاد پہ کرن علماء، حفاظ، قراء پڑھتے پڑھنے پین، یہ صحابہ لکھے، نبی سے لکھ دے کوئی نہ ہن، لکھوین دے ہن۔ قرآن کو لکھن والے کون ہن؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور نبی سینی وفات دے بعد این پوری دھرتی تے کائنات دوتے این قرآن مقدس دین اسلام کو صحابہ پھیلائے۔ پاک پیغمبر دی پوری امت صحابہ دے این احسان دا بدلہ نہیں چکا سکتی، بلکہ دین اسلام قرآن دی بات نہیں، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری زندگی، آپ دی صداقت، امانت، دیانت، شرافت، سخاوت، مزاج، اخلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تہجد، تلاوت، ذکر، بیعت، ہجرت، جہاد، تبلیغ، تقریر، سورت، سیرت دنیا کی بیان کی تھی پاک پیغمبر دے صحابہ۔ اور توڑے علمی چ ہوئے 1,24,000 کولو زائد نبی تے رسول تشریف گھننا ہے۔ اللہ دی قسم ہے کہیں ایک پیغمبر دی زندگی دے حالات میں محفوظ نہیں جی میں سارے پیارے پیغمبر دی زندگی دے حالات محفوظ ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تھی گزرن، کہیں بادشاہ دے حالات زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی سارے پیارے پیغمبر دی زندگی محفوظ ہے۔ اس صحابہ دے احسان دا بدلہ پوری امت نہیں چکا سکتی۔ یہ دور فتنہ فساد دا، کیونکہ تمام انبیاء دے بعد مقام صحابہ دا، پاکستان دے ایک فرقے یہ تہیہ کر گی دے، بلکہ انہوں دا دستور العمل دائمی وظیفہ ہے کہ صحابہ کو مجروح کرو، نبوت دین اسلام قرآن خود بخود کمزور تھی ویسی، لیکن اہل حق یہ ہر دور وچ موجود ہیں۔
اور میں اتھائیں تو عرض کر دے وہاں ان جلسے تقریر تبلیغ تھیندی ہے بندے تھوڑے آندن یہ شروع کنے میں رہ گئے توجہ کی تھی بیٹھے ہو جناب حضرت نوح علیہ السلام دی عمر تقریباً 1400 سال آئی 950 سال ان شخص نے رات دن تبلیغ کی تھی کتنا عرصہ قرآن چ لکھا کھڑے آدین یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ خدا دے سوا کوئی معبود نہیں اندے دروازے تے آؤ اندی عبادت کرو اندے سامنے سجدہ کرو بندہ بنے 80 60 40 100 بندہ ہی پورا نہیں تھا کتنا تبلیغ کتنی نے لیکن تبلیغ چھوڑی نہیں تبلیغ چھوڑی یہ کم نہیں چھوڑنا جب تک زندگی ہے دین دا اسلام دا پیغام پہنچے سوں تے صحابہ دا دفاع کرے سوں اور میں عرض کر رہا تمام صحابہ سچے تے برحقن تیرے میرے ایمان دا کوئی پتہ نہیں اللہ دے نزدیک اسا مومن بھی ہیں کہ کوئی نہ سارے کو سند ہے صحابہ انہوں نے کو دو سمدائیں انہوں نے صداقت ایمان دی شہادت پیغمبر نے ممبر دوتے لیتی ہے انہوں نے صداقت ایمان دی گواہی اللہ نے قرآن مقدس چ دیتی ہے قرآن چاہے اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی اعلان کیتا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ پکے مومن کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اولئک کاتبا فی قلوبہم الایمان میں خدا نے انہاں دے دلیں ایمان کو لکھ دیتا کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ والزمہم کلمت التقوی وکانوا حقا بہا میں خدا نے ایک جماعت کو تقوی لازم کر دیتا ہے تقوی دے حقدار حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم میں خدا نے تیرے دل ایمان کو مزین کر دیتا کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کنتم خیر امت تسم بہترین امت ہو کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اولئک حزب اللہ ایک خدا دی جماعت کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے شفقت کرنے والے پہل کرنے والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ مہاجرین تے انصار دے متبع تے پیروکار میں خدا انہاں مہاجرین کنے راضی میں خدا انصار کنے راضی جن لوگوں نے مہاجرین تے انصار دی اتباع پہلی کی تھی میں خدا ان لوگوں کنے بھی راضی کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اولئک الصادقون سچے لوگ اولئک الفائزون کامیاب لوگ اولئک الراشدون ہدایت یافتہ لوگ کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں خدا دا سارے نال بڑائی دا وعدہ اللہ دا سارے نال جنت دا وعدہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ پاک محمد دی ساری جماعت جنتی
جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر دے اعلان کیتا بعد امن والے لوگوں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میرے راتے چلا ہے میرا خلفاء الراشدین دے راتے چلا ہے تسا کامیاب رسو پاک پیغمبر نے فرمایا فقتدو باللذین من بعد ابی بکر و عمر میرے بعد ابو بکر دی پیروی کرائے عمر دی پیروی کرائے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعد امن والے لوگوں میرے صحابہ ستارے والی کارن جن پیچھے میں تو کامیاب چیز ہو سارا ایمان تے عقیدہ اللہ تعالیٰ سچا اللہ دا قرآن سچا پاک پیغمبر سچے میرے پاک پیغمبر نے جیری جماعت کو تیری مثال دی اسلام قرآن پڑھایا پاک پیغمبر دی ساری جماعت سچی انہیں سچو لوگ انہیں پیچھو آؤ انہیں دے نقش قدم تے چلو انہیں والا رستہ اختیار کرو تے تمام صحابہ چو اچے شان والے اوہن جیرے پاک نبی سے اندے بعد خلیفے بنن سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ذوالنورین سیدنا حیدر کرار بے صحابی دا نائیں گھننا چاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے نبی سے انہیں جدی رشتہ دار ہیں تو سن پکئی ونجو اگر تمہاری توجہ ہوئے تھا وقت انہیں پنج حضرات چو اچے شان والے اوہن جرے پر نبی سے انہیں کٹھے سوتے پہ جنہیں نے نصیب تا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتا ہر صحابی دی اپنی شان ہے اپنا مقام ہے میں دسی ونجا شرحنال جل بلاغت اندر آیا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دے 7ویں دادے دی اولادی چوہل حضرت فاروق اعظم نبی سے نے 8ویں دادے دی اولادی چوہل حضرت عثمان پاک پیغمبر دے 4تھے دادے دی اولادی چوہل حضرت علی پاک پیغمبر دے پہلے دادے جناب حضرت عبد المطلب دی اولادی چوہل یہ چارے حضرات پاک پیغمبر دے جدی رشتہ دار اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوی نبی سے نے 4تھے یا 5ویں دادے دی اولادی جو ہیں 5 حضرات نبی سے نے جدی رشتہ دار ہیں توجہ کیتی بیٹھے ہو اصلا تمام حضرات کو منیندے ہیں تمام حضرات دے عزت احترام اکرام کرندے ہیں اے مہینہ ہے ذوالحجہ دا اسلامی لحاظ نال یہ اسلامی آخری مہینہ ہے اس مہینے دے اندر 2 بڑے واقعے پیش آئیں ذوالحجہ کو 2 پیغمبریں رل کے باپ بیٹے امتحان دیتے 2 کامیاب ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا ہیں یہ تو سن علماء نے ہر سال تفصیل نال سنی بیٹھے ہو 18 ذوالحجہ کو خلیفہ سوم پاک پیغمبر دا دوہرا داماد نبی سیدی پھوپھی دی اولاد جو ہیں سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے یہ او شخص ہے نبی سے اپنا 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح وچ لیتے ہیں
شیعہ کتاب جی میں لکھا کھڑے. بعض علماء زبانی تقریراں کریں اساں جڑے توسوی ہیں اساں ناظر خان ہیں کتاب میں چو دیکھ کے تقریر کریں ہیں. یہ نہج البلاغت گھر و چامن حوالہ میں توسوی نکال کے دیساں. یہ نبی سیدنا دوہرا داماد سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا لقب ذوالنورین دو نوریں والا. پاک پیغمبر دے دو نور دو لخت جگر دو بیٹاں دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح وچ آئے. علماء لکھے زمین دے اتے تے آسمان دے تلے حضرت عثمان دے علاوہ دنیا وچ کوئی بندہ کوئی نہیں جن دے نکاح تے نبی دا نور بیٹا آیا ہوں. یو ہکو شخص حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دے نکاح وچ پیغمبر دا دو بیٹا یکے بعد دیگرے آئے. اور شرح نہج البلاغت دے اندر لکھا کھڑے تساں حضرات توجہ نہیں کریں دے یاد ہی نہیں کریں دے. نہج البلاغت چاہے میرے پیر علی ایک دیہاڑے حضرت عثمان کو آدھے بیٹھے ہیں. حضرت عثمان انت اقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان تو پاک پیغمبر دا ڈاڈا قریبی رشتہ دار ہیں. وقت نلت من سیرہی ما لم ینالا. حضرت ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم پاک پیغمبر دے سسرن سورہن لیکن داماد نہیں. تو نبی دا داماد نہیں. کیویں داماد نہیں؟ ایران والی کتاب دی عراق والی کتاب دی شرح نہج البلاغت دے اندر آیا. حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. اج ذمہ دار نہیں جب تک زمین دے زندہ ذمہ دار ہاں. لکھتا فَلِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِبِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ. حضرت عثمان نے پاک پیغمبر دے دو صاحبزادے نال شادی کی تھی. رقیہ ام کلثوم رقیہ ام کلثوم نال. لما توفیت الاولی فزوجہ النبی بالثانیہ. حضرت پاک پیغمبر دی پہلی صاحبزادی دی وفات ہو گئی. حضور نے دوسری حضرت عثمان نال نکاح کر دیتا. ولدا سمیہ ذوالنورین. یہ وجہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین عادل دو نور والا عادل. پاک پیغمبر دے دو نور دو بیٹا دو لخت جگر جگے بعد دیگر حضرت عثمان نے نکاح وچ آیا. نعرہ تکبیر شان رسالت سیدنا عثمان ذوالنورین زندہ باد. اور یہ وہ شخص ہے کئی مرتبہ نبی سے کو فرمائے عثمان تو جنتی تے بہشتی ہیں. لیکن یہ تساں جتنے اہل سنت والجماعت ہو تورا پروپگنڈا کمزور ہے. یہ جڑے راوزی ہیں انہوں دا پروپگنڈا بڑا تیز ہے. وہ جھوٹ پھیلے تو سچی گال نہیں میں دسے دے. انہیں کئی خصوصیات ہیں کوئی ایک بات نہیں. یہ بڑی خصوصیت ہے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف گھن گئے ہیں. ویر روما یہ کھوہا صحابہ کو پانی دی تکلیف آئی. یہودی دے پاس ہا نبی سے اعلان کیتے جرا یہودی کنے ایک کنواں خرید کر کے مسلمان تے وقف کرے سی اللہ کو جنت عطا فرمے سی. سیدنا عثمان ذوالنورین نے زر کثیر خرچ کر کے
یہودی کنے بیرا روما کنواں خرید کر کے مسلمان تے وقف کر دیتا. مسلمان کنے یہودی پانی وچیں دہا زر کثیر آپ نے خرچ کر کے وہ کنواں مسلمان تے وقف کیتے. پاک نبی سے کنے دعائیں کی دن مسجد نبی دی زمین تھوڑی آئی نبی سے حکم کیتے جرم مسجد کو وسیع کرے سی اللہ انہا گھر جنت بنے سی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم خرچ کر کے زمین خرید کر کے مسجد واسطے وقف کر دیتی ہے. نبی سے آکے تو جنتی ہیں. یہ کوئی حق بات نہیں، کئی باتیں اگر میں آپ دے فضائل منا کے بیان کراں یہ تو ان واسطے وقت چاہیے ہے. لیکن تساں جتنے حضرات تشریف فرما ہو تمہارا پروپیگنڈا کمزور ہے. تساں پروپیگنڈا نہیں بھی کریں دے. ہوں میں جڑے ویلے آندا پیا ہم ویلے نعت خان حضرات حضرت حسین دی شان وچ نظم پہ پڑھ دے ہن. میرے پیر حسین دا شان مقام نبی سے دا نواسا ہے اچا ہے. بے شک پڑھو سارا دل ٹھر دے. لیکن او صحابہ انہیں 13 سال مکے وچ پیغمبر دے نال تکلیفاں برداشت کی تے انہیں دے فضائل منا کے بھی بیان کرو. اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق انہوں نے نا ہی کوئی نہیں چاہنا. جنہیں نبی سے کٹھے ہجرت کی تھی انہوں نے نا ہی کوئی نہیں چاہنا. انہوں حضرت علی دی شادی مدینہ منورہ تھی ہے. توجہ کتنی بیٹھے ہو؟ مکی زندگی بڑی مشکل ہے پیغمبر دی. وہ صحابہ جڑے مصائب تے آلام دی چکی جی پیستے رہ گئے انہوں دا نا ہی کوئی نہیں گندا. نبی سے 5ویں 27 29 غزوے کی تھے. غزوہ ان جنگ کو آدم جیسا نبی سے خود بھی میدان جنگ تشریف فرمان. تقریباً 90 جنگ لڑیے. توجہ کتنی بیٹھے ہو؟ نبی صحیح نے تقریباً کم و بیش 90 جنگ لڑیے. یہ او دورہ جنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش بھی نہیں تھی. حضرت حسن دی پیدائش 3 ہجری ہے. میرے پیر حسین دی پیدائش 4 ہجری ہے. جی میں ان حضرات دے فضائل منا کے بیان کریں دو. او صحابہ جڑے پیغمبر دے کٹھے مصائب تے آلام دی چکی جی پیستے رہ گئے انہیں دے فضائل منا کے بھی بیان کرو. وہ ٹھیک ہے کہ نا؟ لیکن کو ان دو جنگاں یاد ہیں. ایک جنگ خیبر وہ حضرت علی قلعہ فتح کیتا ہا کبوس دا. تسا نہیں ڈٹھا میں دیکھ آیا. بھی کربلا والی جنگی تو کو یاد ہے. حالانکہ کربلا والی جی جنگ گئی وہ بھی کفر اسلام دی جنگ نہیں. وہ تو مسلمان آپس جو لڑ پے. بس یہ 2 جنگاں تو کو یاد ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سیدنا فوج دا جرنیل ہا. یہ او بندہ ہے جن تقریباً کم و بیش 125 جنگ کی تھی تے ایک ڈاڑے میدان جنگ شکست نہیں کھاتا. وہ تو کو پتہ کوئی نبی سے فرما خالد انت سیف اللہ
تو اللہ کی تلوار ہے، یہ شہید نہیں تھیا۔ علماء لکھے اتنا بڑا جرنیل، اتنا نڈر بہادر دلیر، وجہ شہید کیوں نہیں تھیا؟ علماء لکھے اگر یہ کئی کافر دے ہتھ کریں شہید تھی ویندا، کافر مسلمان کو تانا دے منا اسا خدا دی تلوار کو توڑ کے رکھ لیتے، اس واسطے یہ شہید نہیں تھیا۔ انہیں کو حکم ہا بستی تے حملہ نہ کرو، پہلے اذان دا انتظار کرو، اذان آوے حملے دی اجازت نہیں آئی حملہ کر گنو۔ توجہ بیٹھے کتنی بیٹھے ہو؟